صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف زمین پر نہیں بلکہ زمین کے اندر بھی درود کی وجہ سے تعلق رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی درود کی وجہ سے تعلق قائم رہے گا۔ اسی لیے صوفی جمیل کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور حضور نے اس کنیکشن کو قائم رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے ارشاد فرمایا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ آ گئے ہیں آپ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے محبت رسول کے اندر کتنا درود پڑھتے ہو؟ کبھی تعلق قائم کرنے کا خیال بھی پیدا ہوا؟ 6 گھنٹے واٹس ایپ پر لگے رہتے ہو، 6 منٹ درود پڑھنے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تم سے بڑے بڑے شعراء تمہارے معاصرین کے اندر رہے لیکن تمہاری شاعری کے اندر جتنی جاذبیت ہے اور علماء تمہاری شاعری کو جتنی اپنی گفتگو میں کوڈ کرتے ہیں کسی اور کی گفتگو میں کوڈ نہیں ہوتی اتنی شاعری، کسی اور کی شاعری، آخر تمہاری شاعری کے اندر اتنی تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے جواب میں کہا تھا میں پہلے گن گن کے درود پڑھتا تھا، جب لاکھوں مرتبہ درود ہو گئے تو میں نے سوچا کروڑ کا ٹارگٹ پورا کر لوں، اور جب کروڑ کا ٹارگٹ پورا کر لیا تو ایسا کرم ہوا کہ پھر جو میں کہتا تھا لوگوں سے قبول کر لیتے تھے، اور اللہ نے میری شاعری میں تاثیر پیدا فرما دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، درود کی برکت پر تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی زبان میں تاثیر پیدا نہیں فرمائے گا۔ لیکن نہیں، جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ صبح گانے کے ساتھ اور رات گندی پکچروں کے ساتھ گزارتی ہو، اس قوم کو درود شریف پڑھنے کا خیال کہاں سے آئے گا؟ کیسے آئے گا مجھے بتاؤ؟ خالی نعرے بازی کر لینا، واہ واہ کر لینا، اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ تعلق مضبوط کرو، اور جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو میں امام کے اس شعر پر قربان کہ کہتے ہیں اللہ اکبر ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔